آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری اور اہم سورت آل عمران کے ایک حصے پر بات کریں گے۔ مولانا مودودی کی تفسیر کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے کیا گیا عہد، تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام اور نیکی کی اصل روح کیا ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ چلیں اس گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی زبردست آیت سے کرتے ہیں جو ہماری آج کی بات چیت کا مرکز ہے۔ یہ آیت نیکی کے اس اعلیٰ معیار کو بیان کرتی ہے جسے سمجھنا اس سورت کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ حصہ شروع ہوتا ہے ایک بہت واضح فرق کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتا ہے جو اللہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان وعدوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں نتائج کتنے صاف ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو عہد نبھاتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت، تقویٰ اور اللہ کی رضا۔ دوسری طرف وہ ہیں جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا عہد بیچ دیتے ہیں، اور ان کا انجام آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی ناراضگی اور ایک دردناک عذاب۔ فرق بالکل واضح ہے۔ پھر قرآن عہد کی ایک اور بہت سنگین خلاف ورزی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ ہے تحریف۔ اب یہ تحریف صرف کتاب کے الفاظ بدل دینا نہیں ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بات کو اس طرح گھما پھرا کر پڑھا جائے، زبان کو اس طرح توڑا موڑا جائے کہ مطلب ہی بدل جائے اور سننے والا گمراہ ہو جائے۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس غلط فہمی کو کیسے دور کرتا ہے کہ ہر نبی کوئی الگ ہی پیغام لے کر آیا تھا۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، ایک گولڈن رول سمجھ لیں۔ کوئی سچا نبی جسے اللہ نے خود کتاب اور حکمت دی ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ کو چھوڑو اور میری عبادت کرو۔ یہ ناممکن ہے۔ ان کی دعوت ہمیشہ صرف ایک اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ وہ لوگوں کو ربانی بننے کو کہتے تھے۔ ربانی کون ہے؟ وہ عالم جو دین کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے اور خلوص دل سے اپنے رب کے لیے جیتا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہر ایک نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ پہلا کہ جب انہیں کتاب اور حکمت ملے گی، دوسرا جب ان کے بعد کوئی اور رسول آئے گا جو پچھلی تعلیمات کی تصدیق کرے گا، تو تیسرا وہ اس آنے والے رسول پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور اسی اصول سے اسلام کا وہ عالمگیر عقیدہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اچھا، اب آیات کا رخ کچھ ایسے تاریخی اعتراضات کی طرف مڑتا ہے جو اس وقت نئی وحی کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے تھے۔ دو بڑے سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کچھ کھانے کی چیزیں جو پہلے حرام تھیں وہ اب حلال کیوں کر دی گئیں، اور دوسرا نماز کی سمت یعنی قبلہ یروشلم سے مکہ کی طرف کیوں بدل دیا گیا۔ قرآن ان دونوں باتوں کا جواب دیتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ جن چیزوں پر اعتراض تھا وہ اصل میں تورات کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ یہ وہ پابندیاں تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی اسرائیل نے کسی وجہ سے خود پر لگائی تھیں، اور بعد میں ان کی اولاد نے اسے ایک مستقل قانون بنا لیا۔ اور جہاں تک قبلے کی بات ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ مکہ میں موجود کعبہ دراصل انسانیت کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ یہ یروشلم کے ہیکل سے بھی صدیوں پرانی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ کعبہ کی فضیلت اور حرمت بالکل واضح ہے۔ یہ صرف پہلی عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک ایسی محفوظ جگہ جہاں داخل ہونے والا ہر شخص امان میں آ جاتا تھا، یہاں تک کہ عرب کے بدترین دور جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو ان بیرونی اور تاریخی بحثوں کو سمیٹنے کے بعد اب قرآن ہمیں ایمان کی اصل روح کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی حقیقی نیکی جسے قرآن بر کہتا ہے، وہ آخر ہے کیا؟ اور یہاں ہم واپس اسی آیت پر آ جاتے ہیں جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ یہ آیت ہی اصل میں نیکی کے اس تصور کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو بر کیا ہے؟ یہ صرف کچھ نیم قانون کی پابندی کر لینا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت گہری اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ یہ اللہ سے ایسی محبت کا نام ہے جو انسان کی ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بغیر دینداری صرف ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ جاتی ہے۔
اس حصے کے آخر میں کچھ بہت ہی طاقتور نصیحتیں کی گئی ہیں جو ہر ایک کو اپنے اعمال اور نیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ پہلے تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور کیوں ایمان لانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ سچ ہے۔ اور پھر فوراً ہی ایمان والوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا راستہ بدل لیا تو یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کے چھوڑتی ہے۔ اگر سچی نیکی کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے لیے قربان کریں تو یہ اصول صرف مال و دولت تک تو محدود نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اپنی عزیز ترین چیزیں جیسے ہمارا وقت، ہماری انا، ہماری خواہشات، انہیں اللہ کے لیے قربان کر کے ہم حقیقی بر یعنی نیکی کے اس اعلیٰ مقام کو کیسے پا سکتے ہیں؟